ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پاکیزہ قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، تفسیر قرآن سننے کی اور درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ حدیث پاک میں ہیں، جب اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن عظیم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے اور فرشتے اپنے نورانی پروں سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پاکیزہ کلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور آج ہم قرآن عظیم کی جس سورت پر کلام کریں گے وہ ہے سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق مکی سورت ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے، یعنی گویا کہ ابتداء اسلام میں ہی یہ نازل ہوئی، لیکن قرآن عظیم میں جو مصحف کی ترتیب ہے اس کے حساب سے اس کا نمبر 100 ہے۔ قرآن عظیم کی یہ صورت بڑی وسعتیں اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ اس صورت کا جو نام ہے وہ ہے العادیات، سورۃ العادیات۔ عادیات کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اور میں آپ کو یہ بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو کم از کم جو صورت آپ سن لیں اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ اب کبھی بھی وہ صورت پڑھیں یا سنیں تو فوراً جو ہے نا اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس صورت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اتنا توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ اس کو سنا کریں۔ عادیات اس صورت کا نام ہے۔ عادیات کا معنی ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑے، یعنی تیز دوڑنے والے گھوڑے کو عربی میں عادیات کہے جاتے ہیں۔ چونکہ اس صورت کا پہلا لفظ ہے والعادیات، تو ویسے عادیات کہتے ہیں کہ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں، انہی گھوڑوں کو عادیات کہا جاتا ہے، ہارڈ گھوڑے کو نہیں۔ وہ گھوڑے جو مجاہدین کے ہیں، اسلام کی راہ میں جہاد کے لیے دوڑتے ہیں،
ان کو العادیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سورت شروع ہوتی ہے والعادیات ضبحا. واو یہ قسم کے لیے آتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا والعصر، مانا ہوا ہے قسم ہے زمانے محبوب کی. والضحیٰ قسم ہے چہرے محبوب کی. واللیل قسم ہے زلف محبوب کی. تو قرآن عظیم میں واو بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک معنی قسم کے لیے ہے. اور قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر بھی واو جو استعمال ہوا والعادیات، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. جو ان گھوڑوں کی قسم جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. ضبحن، ضبحن کہتے ہیں ان کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے. یعنی بندہ جب دوڑتا ہے تھک جاتا ہے تو ایک ہانپنے کی آواز نکلتی ہے نا. تو گھوڑے بھی جب دشمنوں کا پیچھا کرنے کے لیے، دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے مجاہدین کے گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو جو ان کے ہنہنانے کی اور ہانپنے کی آواز نکلتی ہے اس کو ضبحن کہا جاتا ہے عربی میں. تو اب معنی یہ ہوا کہ والعادیات ضبحن، ان گھوڑوں کی قسم جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور اس طرح ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے. یہ معنی ہوا والعادیات ضبحن کا معنی ہوا. اس صورت کا جو مضامین ہے اس کا ابتدائی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بات فرمائی. اس کے بعد اس صورت کے آخر میں جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت میں انسان بڑا مضبوط ہے، لیکن عبادت کرنے میں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں انسان بڑا کمزور ہے. اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. پھر آخر میں اللہ پاک نے اس صورت کے آخر میں بندوں کو ان اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے جو اعمال اس کے قبر و آخرت میں کام آنے والے ہیں اور جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اب یہ معنی ہوا کہ والعادیات ضبحن، معنی ہوا کہ قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں. یہ والعادیات ضبحن کا معنی ہوا. فالموریات قدحن، پھر فرمایا کہ پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں سے آگ کی چنگاریاں اڑاتے ہیں سم مار کر. مطلب آپ دیکھیں کہ جب گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں اور پہاڑوں پر، چٹانوں پر، پتھریلی زمینوں پر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ان گھوڑوں کے جو سم ہے، ان کے پاؤں جب وہ پتھریلی زمین پر رگڑتے ہیں تو اسے چنگاری اڑتی ہے. اللہ نے ان چنگاریوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے. فالموریات قدحن، فرمایا پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر. سم کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ کو. پھر ان کی قسم ارشاد فرمائی فالموریات قدحن کے معنی ہوا پھر وہ گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو آگ کی چنگاری نکالتے ہیں قدحن، پتھروں پر سم مار کر کے. فالمغیرات صبحن، فرمایا کہ پھر وہ صبح سویرے وہ تاراج کرتے ہیں، یعنی حملہ کرتے ہیں دشمنوں پر. فالمغیرات، مغیرات بولتا حملہ کرنے والے گھوڑے جو دشمنوں پر صبح کے وقت حملہ کر دیتے ہیں. اس کے بارے فرمایا کہ اللہ نے فالمغیرات صبحن، پھر ان گھوڑوں کی قسم صبحن جو صبح سویرے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر انہی گھوڑوں کی قسم جو اس وقت جب دوڑتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں. جب گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے گرد و غبار اڑتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں. 5 مرتبہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. کس چیز کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ ان گھوڑوں کی قسم جس پر مجاہدین سوار ہوتے ہیں اور جو گھوڑے دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، یعنی مجاہدین جس سے جہاد کرتے ہیں. اب سمجھنے کی بات ہے یار. جانتے ہوں
اللہ پاک نے قرآن عظیم میں کئی چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے. جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں قسم کھانا، تو وہ چیز بہت عظمت والی ہوتی ہے. اس کی عظمت اور اس کی اہمیت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بندوں کو بتانے کے لیے اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے. جسے فرمانے سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی شہر محبوب کی قسم اللہ نے فرمائی ہے. والعصر، فرمایا نا قسم ہے زمانے محبوب کی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ معمولی زمانہ نہیں ہے. میرا محبوب جس زمانے میں آیا وہ بڑا عظمت والا زمانہ ہے. میرا مصطفیٰ جس شہر میں آیا وہ شہر بڑا عظمت والا ہے. پھر کہا والضحیٰ، قسم ہے میرے محبوب کے چہرے نور کی، یہ بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. واللیل، قسم ہے میرے مصطفیٰ کے زلف معمر کی. جہاں اللہ نے قسم ارشاد فرمائی تو جس چیز کی قسم کھائی، یہ بات یاد رکھ لے، اس کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے. اب یہاں پر رب نے کس چیز کی قسم ارشاد فرمائی؟ والعادیات، فرمایا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں. گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی. کیوں ارشاد فرمائی؟ اور صرف گھوڑوں کی نہیں، فرمایا وہ گھوڑے جو کرتے ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ حملہ کرتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، دشمنوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں. سب کی قسم، 5 قسم ارشاد فرمائی. یہی تو بات بتانے کے لیے فرمائی کہ دیکھو. اچھا ایک بات اور آگے یاد رکھ لیں کہ 5 قسم ارشاد فرمانے کے بعد اب جو جواب قسم بنتا ہے کیا بنا؟ ان الانسان لربہ لکنود. اس کا معنی اچھی طرح یاد رکھ لے کہ بے شک انسان، ان معنی بے شک، انسان معنی انسان ہوتا ہے آدمی، لربہ اپنے رب کا، لربہ معنی اپنے رب کا، لکنود لام معنی ضرور، کنود کہتے بہت بڑا ناشکرہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود بہت بڑا ناشکرہ ہے، یعنی اپنے رب کا انسان ناشکرہ ہے. 5 قسم ارشاد فرمانے کے بعد انسان کی ناشکری کا ذکر کیا اللہ پاک نے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ بات حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر بندہ قسم کھاتا ہے نا تو قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ضرور میں نماز پڑھوں گا، ایک اہمیت بتانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود. ارے انسان تو بہت بڑا اپنے رب کا ناشکری کیا کرتا ہے. کیوں؟ وہی تو سمجھانا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں، میرے محبوب کی بارگاہ سے جن چیز کو نسبت ہو جاتی ہے نا، اگرچہ ذات کے وہ گھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتی ہیں. میرے محبوب کی بارگاہ سے ان گھوڑوں کو نسبت مجاہدین سے ہے، چونکہ یہ ان گھوڑوں پر مجاہدین سوار ہوتے ہیں نا. گھوڑے تو بذات خود کوئی عظمت تو نہیں رکھتے ہیں نا. اور نہ عام گھوڑوں کی قسم ہے. کن گھوڑوں کی؟ وہ جو غازی جس پر سوار ہو کر کے جہاد کرتے ہیں. ان گھوڑوں کو نسبت کس سے ہے؟ مجاہدین سے ہے. مجاہدین کو نسبت کس سے ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ سے، غلامی رسول سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ سے دور کی بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی مجھے محبوب ہوتے ہیں، ان کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. لیکن اگر میرے محبوب کی بارگاہ سے نسبت نہ ہو جائے، اگرچہ تم اشرف المخلوقات بھی ہو، تب بھی تمہیں کہتا ہو کہ تم ناشکر اور بیکار ہو، تمہاری مذمت بیان کی جاتی. یہ بات سمجھایا. تو جو اللہ کے محبوب کا ہوتا ہے، اگرچہ ذات کا گھوڑا کی نہ ہو، یہ تو گھوڑا ایک حلال جانور ہے، میں بات کرتا ہوں کتا کی، حرام جانور ہے، ناپاک جانور ہے. لیکن آپ پڑھے سورہ کہف، اللہ بنی اسرائیل کی اولیاء سے نسبت رکھتا تھا. قرآن نے فرمایا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. رب نے عزت کے ساتھ اس کتے کا تذکرہ اپنے کلام میں فرمایا. اور آیت قرآنی بیان فرمایا اور اصحاب کہف کا کتا غار کے دہانے پر بازو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ شان دیکھے. کیوں؟ چونکہ اس کتے کو نسبت اللہ کے اولیاء سے ہو گئی ہے. نسبت کی برکتیں دیکھیں. کتے کو نسبت، اور وہ کتا
علماء نے لکھا مفسرین نے کہ کنعان جو حضرت نوح کا بیٹا تھا اس کی شکل میں انسان بن کر کے جنت میں جائے گا، اور کنعان اور نبی کا بیٹا ہو کر کے چونکہ نسبت نہیں رکھا پیغمبر سے حضرت نوح سے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ محبوبوں کی بارگاہ سے جس کو نسبت ہوتی ہے اللہ کو وہ شے کتنی پیاری ہوتی ہے، رب اس کی قسم ارشاد فرما کر کے اپنے بندوں کو اس کی عظمت بتاتا ہے۔ والعادیات ضبحاً، پھر سنیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، سینے سے آواز نکالتے، ان اداؤں کو بتایا، گھوڑوں کی اداؤں کو، کہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو وہ ہانفتے ہیں اور ان کے سینے سے آواز نکلتی، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑوں کی نسبت کس سے ہے؟ غازیوں سے ہے، مجاہدین سے ہے۔ پھر فرمایا فالموریات قدحن، پھر قسم ہے انہی گھوڑوں کی جو پتھروں پر اپنے سم کو مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحن، پھر فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثر مانے اڑانا، بکھیرنا، تو اسی وقت نقعاً کہتے ہیں گرد و غبار کو۔ وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو گرد و غبار بکھیرتے ہیں، گرد و غبار بکھیرتے ہیں۔ فَوَسَطْنَا، فَوَسَطْنَا کہتے ہیں پس وہ گھس جاتے ہیں، بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ بِهِ جمعاً، جمعاً کہتے ہیں دشمنوں کے لشکر میں وہ بلا خوف و خطر گھس جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں پیارے، ایک گھوڑا جانور ہے نا، اگر وہ مجاہد کو اپنے پشت پر بٹھا لے اس کی عظمت کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ اب سنو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے مجاہد کو نہیں، امام الانبیاء کو ہجرت کی رات غار ثور پر چڑھ رہے تھے تو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، تو ان کی عظمت کا حال کا، ارے وہ مولائے کائنات شیر خدا جنہوں نے مقام صحبہ پر جب کا علی مجھے آرام کرنا اپنا زانو پیش کر دیا، آقا اپنی مبارک سر کو مولا کائنات کے زانو پر رکھ کر کے آرام کرنے لگے، اس کی عظمت کا حال کیا ہوگا۔ اور وہ میری ماں اور ساری امت کی ماں، سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وصال کا آخری وقت تھا، وصال کا ٹائم تھا، انہوں نے اپنے مبارک گود میں سرکار کا مبارک سر لیا ہوا تھا، ان کا حال کیا ہوگا۔ اور وہ امی جان سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کو اپنی گود میں کھلایا ہو، بتاؤ ان کی عظمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب ایک گھوڑا ہو کر کے، جانور ہو کر کے، جو رسول اللہ سے نسبت رکھنے والے مجاہد ہیں، حضور کے غلاموں کو اپنے پشت پر سوار کر لے، قرآن فرماتا والعادیات ضبحاً، ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے، تو بتاؤ انہوں نے تو بذات خود تاجدار کائنات کو اپنی گود میں لیا ہے، ان کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ بات بتایا یہاں پر نا، اب ایک بار پھر سنیں، بڑی مبارک ہے، بڑی عظمت والی ہے، فرما والعادیات ضبحاً، کوشش کرے کہ ہمیں کچھ یاد ہو جائے مفہوم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، ضبحاً سینے سے آواز نکلتی ہے، فالموریات قدحاً، پھر وہ پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، فالمغیرات صبحاً، پھر وہ صبح سویرے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، چونکہ رات بھر صحابہ مجاہدین کا یہ معمول تھا، جب کسی جگہ لشکر دشمنان اسلام پر حملہ کرنا ہوتا تو رات بھر سفر کرتے اور صبح سویرے دشمنوں پر حملہ کر دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ دشمن تیار نہ ہوتے، غافل ہوتے اور حملہ کر کے فتح حاصل کر لیتے تھے۔ فالمغیرات، مغیرات کہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، صبحاً، صبح سویرے۔ علماء نے فرمایا کہ صبح کا وقت امت مسلمہ کے لیے بہت مبارک وقت ہے۔ آج لوگ صبح مردہ پڑے ہوتے ہیں، مردہ پڑے ہوتے ہیں۔ ہماری قوم کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، میرے آقا کریم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر و برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک فی بکورہم، فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ علماء نے فرمایا کہ جو دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، صبح کے وقت شروع ہوتا ہے، اللہ بے پناہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ مسلمان محروم ہو گئے نا مسلمان، اکثر مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں صبح کے وقت، پھر حال کیا ہے ان کا؟ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا، پریشانیاں نہیں جاتی، مصیبتیں نہیں جاتی، کیوں؟
انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ صبح سویرے کیا کرتے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گھوڑے اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، جب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں نا دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ پیارے قربان جائیں رب کی عظمتوں پر، اللہ تعالیٰ کو ان گرد و غبار سے بھی محبت ہے۔ گرد و غبار دور سے نسبت رکھتے ہیں مجاہدین سے۔ گرد و غبار کس سے نسبت وہ گھوڑوں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد اڑ رہی ہے، اللہ اس کو بھی یاد فرما رہا اپنے کلام میں۔ ان گرد و غبار کو نسبت ہے گھوڑوں کی ٹاپ سے، گھوڑوں کی ٹاپ کو نسبت ہے گھوڑے سے، گھوڑوں کو نسبت ہے مجاہدین سے، مجاہدین کو نسبت ہے مصطفیٰ رحمت کی غلامی سے۔ اتنی دور کی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسی پیاری ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دور کی بھی نسبت ہوتی ہے نا، وہ بھی محبوب اور مقبول ہوتی ہے، وہ بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمنوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اب میں نے بتایا نا کہ اللہ نے 5 قسم ارشاد فرما کر پھر کیا فرما آگے، اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا لکنود ضرور بڑا ناشکرا ہے، بڑا میں نے وہی بتایا نا، اگر انسان اس کے محبوب کا ہو جائے تو نسبت ہو جائے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، جانور بھی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات بھی ہو، نسبت اگر حضور کی بارگاہ سے نہیں قائم ہوئی نا، غلامی کی نسبت، وفاداری کی نسبت، محبت کی نسبت نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرماتا ہے۔ پھر اس کے لیے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان ہو کر یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جانور بھی، گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، یاد رکھنا، کتا بھی وفادار ہوتا ہے، اور یہ انسان کھاتا رب کی نعمتیں ہیں اور رب کا انکار کرتا ہے۔ کتنی ناشکری ہے یار، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، خدا کی قسم فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ باہر نہ جائیں، سر سے لے کر پیر تک، صرف اپنے وجود میں انسان غور کر لے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کا معنی ہو بے شک یہ انسان خود اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں اور کتنی وہ ناشکری کرتا ہے، خود گواہ ہے انسان، خود غور کرے۔ ہم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، باہر نہ جائے، باہر تو کروڑوں نعمتیں، یہ چاند سورج ہریالی سب سے، کھانا پانی، جانور سواریاں، گھر مکان، یہ سب نعمتیں ہیں، صرف اپنے وجود میں غور کرے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں اپنے وجود میں دی ہیں نا کہ ہمیں ایسی بڑی عظیم نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں کہ انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم منہ ہے نا، منہ کے اندر جو لعاب بنتا ہے، لعاب جانتے ہو کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر لعاب ضرورت سے زیادہ بن جائے بہت بڑی زحمت ہو جائے، بار بار تھوکنا پڑے گا، اور اگر ضرورت کی مقدار سے کم ہو جائے تو بول نہیں سکتا ہے، تو اس کو بار بار پانی پینا پڑے گا، ایک بار پانی پیے گا، ایک گھونٹ، پھر بولے گا، پھر پیے گا، پھر بولے، کتنی بڑی زحمت ہوگی۔ اللہ نے فری میں سسٹم دیکھیں آپ رکھا ہے، سسٹم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان۔ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، سسٹم خود بخود کام کر رہے ہیں یار۔ ادھر تنکا اڑا، غبار اڑا، آنکھ کی طرف آ رہا ہے نا، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، خود بخود آنکھ کی پتلی بند ہو جاتی ہے۔ ادھر گرد و غبار آ رہے ہیں نا، آپ کی توجہ بھی نہیں ہے یار، آنکھ کی پتلی بند ہو جاتی ہے، خود بخود سسٹم دیکھے۔ ایک بہت امیر و کبیر آدمی تھا، بہت امیر و کبیر، اس کی یہ آنکھ کے پپوٹے نا کام کرنا بند کر دیے، جیسے اپنے جب مرضی چاہتے خود بخود کھلتے بند ہوتے، بند کر دیا۔ اب حال کیا ہو گیا، علاج کرایا تو ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کھول پاتا، اس کو کھولتے ٹیپ پٹی لگاتے تو کھلی رہتی، اس کے بعد جب اس کو سونا ہوتا تو اس کو ہٹاتے ٹیپ پٹی، بند کرتے تو بند رہتی۔ اب بڑا افسوس تھا اس کو۔ انسان کی جب نعمت ختم ہوتی ہے نا تب اس کو احساس ہوتا ہے، قدر نہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اب کیا ہوا کہ اس کو کسی نے پوچھا کہ بتا تیری زندگی کی سب سے عظیم خواہش کیا ہے، سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ کہنے لگا کاش میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کھول لیتا، بند کر لیتا، اس سے بڑی کوئی آرزو نہیں ہے۔ کہنے لگا اس کے پیچھے تجھے کچھ مال خرچ کرنا پڑے، کہا ساری دنیا کی دولت جھونک دوں گا، لیکن کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کھول پاتا اور بند کر پاتا۔ افسوس دیکھیں کتنی بڑی نعمت رب نے دی ہے نا، احساس کرتا ہے انسان کبھی نہیں۔ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا،
کھانا ہمارے سامنے رکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، اب رب کی شان دیکھیں، نعمتیں اللہ کی میں یاد دلا رہا ہوں کہ پیارے اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے، احساس تک نہیں۔ کھانا سامنے ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے، اب سسٹم دیکھ کے بتا رہا ہوں، آنکھ دیکھتی ہے تاکہ کھانے میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو، گندگی ہو تو آنکھ دیکھ لے تو وہیں سے ہٹا دے، نہیں ہے صاف ہے کھانا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر کیا آتا ہے اسٹیپ، ہاتھ سے چھوتے ہیں، کھانا جل تو نہیں رہا ہے، اگر جل رہا ہے تو وہیں ٹھنڈا کر لے۔ تیسرا اسٹیپ آتا ہے ہاتھ سے اٹھا کر کے منہ کے قریب لاتے، ابھی کھائے نہیں، ابھی قریب لایا، فوراً ناک سامنے ہے نا، ناک میں فوراً بو آ جاتی ہے، کہیں بدبو دار تو نہیں ہے۔ اگر ناک کو کان کی جگہ لگا دیتا اور کان کو ناک کی لگا جاتا تو بتائیے مقصد حل ہوتا؟ رب ایک لقمہ بندے کے پیٹ میں جا رہا، اس سے پہلے سسٹم دیکھے، ناک کے قریب لایا تو ناک فوراً سونگ لیتی ہے، ہاں بدبو دار نہیں ہے، پھر منہ کے اندر رکھا، زبان سے ٹچ ہوتا ہے نا، فوراً ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کڑوا تو نہیں ہے، کھٹا تو نہیں ہے، تیکھا تو نہیں ہے کہ نقصان نہ کرے، اگر کڑوا ہے تو یہیں سے تھوک دو، اچھا کڑوا بھی نہیں ہے، سب اچھا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے دانت، دیکھو اس کو چباؤ، کوئی کنکڑ پتھر تو نہیں ہے کہ تمہارے پیٹ میں یوں نگل لوگے چلا جائے گا تو نقصان ہوگا، پتلی ہو جائے گی، چباؤ، اگر ککڑ پتھر ہو تو وہی سے نگل دو اس کو تاکہ نقصان نہ پہنچے۔ چبانے کے بعد پھر حلق سے نیچے اترتا، پیٹ میں جاتا ہے۔ آپ بتائیں ایک لقمہ کھانا بندہ کھاتا ہے تو کتنے مراحل کے بعد وہ جا کر کے انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، پیارے انسان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب ایک بات یہاں دیکھ لے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ لقمہ کھائے تو اتنا سسٹم رکھنا، خود بخود یہ سسٹم سارے کام کر رہے ہیں، آٹومیٹک کام کر رہے ہیں نا۔ ہمارا بندہ کھانا کوئی کھائے اس کے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ نہ چلا جائے کہیں نقصان نہ ہو جائے، ناک وہیں لگایا جہاں لگانا چاہیے تھا، ہاتھ دیا تاکہ چھو کر کے دیکھ لے، نگاہ دی تاکہ دیکھ لے کھانا خراب تو نہیں ہے، کیڑے مکوڑے تو نہیں ہیں، زبان دیا چکھ لے کھٹا میٹھا تو نہیں ہے، اور دانت دیا اس کو کچل لے اچھی طریقے سے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے پیٹ میں ایسا لقمہ جائے جو اس کی جسمانی صحت کو تباہ کر دے۔ تو بتاؤ کیا رب یہ چاہے گا کہ میرا بندہ حرام لقمہ پیٹ میں ڈالے تاکہ اس کی روحانیت کو برباد کر دے، اس کو جہنم میں پہنچا دے؟ جب حلال لقمہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کو نقصان دے، اتنا سسٹم رکھا اس کے پیچھے، تو بتاؤ حرام لقمہ انسان کیسے داخل کرتا اپنے پیٹ کے اندر؟ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ یہ تو ایک جھلک ہے اللہ کی نعمتوں کا، باقی جو رب نے نعمتیں دی ہیں، بتاؤ ہم کو اللہ نے دولت دیا، مال دیا، اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا، فٹ پاتھ پر پڑے رہتے ہم، ہمارے پاس اوڑھنے کا بچھونا نہ ہوتا، مکان نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے بتائے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ غرض کی اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، نعمتوں کا ناشکری کرتا ہے نا۔ اور ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا، اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ دیکھو نا شادیوں میں کیسے عیاشی کرتے ہیں لوگ، شادیاں ہوتی ہیں، یہ مال کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کئی ایسے عیاشی کرتے ہیں لوگ، اور کس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی ناشکری ہے۔ اور دوسری علماء نے فرمایا کہ ناشکری کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے مکر جائے، کماتا کہتا ہے میں نے کمایا ہے، بڑی محنت کیا ہے، کیا تو نے کمایا ہے بھائی؟ کیا تو نے کمایا ہے؟ روزی تیرے مقدر سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تجھے ملی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ کمال ہے اپنا وہ کمال نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ میرے رب کریم کا یہ عطیہ ہے، یہ اس کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ انسان کس طرح، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو ناشکری کرنے والا ہے۔ لکنود فرمایا کہ جو مصیبت و آلام یعنی پریشانیاں کو تو یاد رکھتا ہے، لیکن جب اللہ نعمتیں دیتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی اگر زندگی میں یعنی دیکھیں نا، سر سے لے کر پیر تک جتنی نسیں ہیں، ہزاروں لاکھوں نسیں ہیں، ایک نس کھا لیا ہے، ڈاکٹر بیٹے ان کو پوچھو ذرا ٹس سے مس ہوتی ہے، ان کو کتنی مشقت ہوتی ہے علاج کرنے میں، پھر آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سسٹم کیسے کام کر رہے ہیں ذرا دیکھیں نا، ہم توجہ نہیں کرتے ہیں نا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کبھی مصیبت دے دے، کبھی کچھ دنوں کے لیے پریشانی دے دے، پھر وہ ساری زندگی یاد رکھتا رہو فلاں سال تو بڑی پریشانی تھی یار، پڑا ٹائم تو بہت مصیبت میں تھا۔ ارے بھائی اس ٹائم مصیبت میں تھی، اس سے زیادہ تمہیں اللہ نے
راحتیں اور آسانیاں دی ہیں تو سوچو کبھی، اس کا تو شکر ادا کرو. تو یہ اس کی ناشکری ہے کہ مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے لیکن رب کی طرف سے ملنے والے راحتوں اور نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا. یہ ناشکری ہے. مصیبتوں کو یاد نہ رکھے اور کہے کہ مولا تو نے اگر کروڑوں مصیبتیں دی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ تو نے نعمتیں بھی تو دی ہیں اللہ تعالیٰ. جاؤ نا ڈاکٹر وہاں دیکھو نا، ہاسپٹلوں میں دیکھو کیسے کیسے مریض ہیں، پھر دماغ کام نہیں کرتا. کیسے کیسے خطرناک لا علاج مریض ہیں، زمانہ گزر گیا ابھی تک وہ صحت یاب نہیں ہوئے، اور ہم کو اللہ نے کیسے تندرست رکھا. سوچو تو صحیح کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہے یار. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہوں، لیکن آپ کے پاس دامن مصطفیٰ ہے نا، خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت ہے کائنات میں کوئی؟ یہ بتاؤ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، دل مصطفیٰ کا فقیر ہوں، سب سے مالدار آدمی. میں کہتا ہوں آپ کے پاس، آپ ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں لیکن ایمان نہ ہوں تو آپ کو کیا مقام آئے گی بادشاہ؟ یہ بتائیے. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کیا کام آئی بادشاہ؟ شداد نے جنت بنا لی تھی اسی زمین پر. جنت کس کو کہتے ہیں یار؟ ہر شے. بتاؤ اس کی جنت کیا کام آئی؟ کچھ نہیں کام آئی. لیکن ایک فقیر جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہونا، اگر ایمان کی دولت ہے نا، خدا کی قسم وہی کامیابی. یہ سوچا کرے اگر ہمارے پاس نہیں یہ دولت کوئی بات نہیں، مال نہیں کوئی بات نہیں، مکان نہیں، کپڑے نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں، مولا تیرا کروڑوں شکر ہے، تیرے مصطفیٰ کا دامن کرم ہے. بس یہ سب رخصت ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، حضور کا دامن کرم، ایمان رخصت نہیں ہونا چاہیے. بس یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جب انسان اس نعمت کو سمجھے گا تو کبھی بھی رب کی نعمتوں کی ناشکری. اب آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا اور بے شک یہ خود انسان اس پر گواہ ہے کہ میں کتنی ناشکری کرتا ہوں. خود بندہ دیکھ لے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اطاعت میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی نافرمانیاں موڑا رہے ہیں. یہ جسم ہے اللہ نے دیا عبادت کے لیے، کہاں کر رہے ہیں عبادت؟ تو یہ ناشکری نہیں ہے. جو اللہ نے نعمت دی ہے اور فرمایا کہ اس کو نعمت دی ہے تاکہ اس کی اطاعت میں صرف کرے، عبادت میں صرف کرے، اور بجائے اطاعت میں صرف کرنے کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں. تو کیا ہے اس سے بڑی ناشکری؟ کیا ہے یہ ناشکری ہے. اور فرمایا کہ انسان خود گواہ ہے، الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود گواہ ہے کہ ہم ناشکری اللہ کی کر رہے ہیں. اس پر اس کو سمجھ جانا چاہیے. پھر اگلا فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان لحب الخیر، خیر کہتے ہیں مال کو، مال کی محبت میں لشدید ضرور بڑا سخت ہے. فرمایا کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یعنی بہت زیادہ حریص ہے مال کی محبت میں. دیکھو نا پیچھے آپ نے پڑھا تھا سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا مال کی زیادہ طلب نے، اور اتنی حرص، اتنی شدت مال کی، حتیٰ زرتم المقابر، ساری زندگی مال کی حرص میں تم یہاں تک کہ قبروں میں جا کر کے سو گئے، قبروں کا منہ دیکھ لیا، تمہاری موت آ گئی. یہ تمہاری مال کی حرص ہے. رب نے خود فرمایا انسان مال کی طلب میں، مال کی محبت میں کیا ہے؟ لشدید، بڑا سخت ہے، لیکن دین کی طلب میں بڑا نرم ہے. آپ دیکھ لیں یہ تجربہ ہے، تجربہ ہے. اور خود آپ ہر وقت دیکھتے ہیں انسان مال جمع کرنے کے لیے نا 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، کھڑے کھڑے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے کہ پیسہ 2-4 ملے گا تو بچوں کے لیے ذرا کام آئے گا. لیکن 1 گھنٹہ دین کے لیے، عبادت کے لیے، 10 منٹ نماز میں جماعت میں کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں یار. 10 منٹ وہی بندہ جو 18 گھنٹے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہے مال کے لیے، وہ 10-20 منٹ جماعت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بتائیں کیا ہے؟ دنیا کی خاطر، مال کی خاطر بڑی بڑی مشقتیں انسان جھیل رہا ہے، لیکن دین کے لیے آپ کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت ہے جو بیٹھے، یہ دین ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کا قرآن ہے. اس کے لیے سارا دن انسان لگا دیا، صبح سے لے کر کے رات ہو گئی، سارا دن اس کو کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ یار ہم نے سارا دن لگا دیا ہے مال کے لیے. لیکن یہاں آنے کے لیے 1 گھنٹہ کے لیے تیار ہوتے ہیں لوگ آسانی کے ساتھ میں؟ نہیں آسانی کے لیے تیار ہوتے. اور کتنا گھنٹہ لگا دیا؟ 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 15 گھنٹہ لگا دیا. کس کے لیے؟
مال کے لیے. یہ ہوتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی ہو سونے کی، 2 وادی جانتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو وادی کہتے ہیں. فرمایا اسی طرح 2 وادی سونے کی دے دیا جائے نا تو بندہ تمنا کرے گا کاش ایک اور مل جاتی. یہ انسان کا مزاج آپ دیکھ لیں، جس کے پاس مکان نہیں ہے نا ساری زندگی تمنا رکھتا ہے کاش ایک مکان مل جاتا، رہنے کا ٹھکانہ اچھا مل گیا، پھر اگلا تمنا کیا ہے کاٹے اور مل جاتا، کرایہ پر دے دیں گے کہ کام آئے گا، پھر ایک اور مل گیا تو پھر ایک اور مل جاتا، بس اسی میں گزار دیتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. رب نے کیسی ہماری نس پکڑی ہے یار، رب تو جانتا ہے خیر. لیکن جو ہماری عادت ہے ہم دیکھ رہے وہ قرآن بیان فرما. قرآن ایک ایک بندے کی پڑھے گا نا، بندہ سوچے گا یہ قرآن صرف ہماری نازل ہوا ہے. ہر ایک کی جو کمزوری ہے، نفسانی کمزوری، انسانی کمزوری، سب بیان فرماتا ہے. یہ جو مرض ہے ہمارا وہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد صرف بیان کر کے چھوڑ نہیں دیتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دکھانے کے لیے، ڈاکٹر ہمارے بیٹے کو پوچھو، یہ پہلے بتائیں گے آپ کو یہ پریشانی، پھر چھوڑ نہیں دیں گے آپ گھر جا کے آرام کرو، نہیں یہ پریشانی، یہ دوا کراؤ، یہ علاج ہے اس کا. وہ طبیب ماہر اسی کو کہتے ہیں جو بیماری بتائے، بیماری کے ساتھ ساتھ کیا بتائے، علاج بتائے، علاج کرے، اسی کو اچھا ڈاکٹر بولتے ہیں. اسی طرح وہ رب کریم تو اپنے بندوں کا مالک ہے، خالق ہے. وہ پہلے بیماری بتاتا، دیکھو تمہارے اندر یہ بیماری، ناشکری کی بیماری ہے، مال کی محبت کی بیماری، پھر آگے اس کا علاج آ رہا ہے. پہلے آپ یہ بیماری سنیں نا. فرمایا کہ ابن آدم کے پاس 2 وادی اگر ہو، کس کی ہو، سونے کی، وہ تمنا کرے گا اور مل جاتی. آقا فرماتے اور تو کیا ملے گی، اس کا پیٹ کو جو ہے نا مٹی جا کر کے قبر کی بھر دے گی، بس ختم ہو جائے گی تمنا. جس دن قبر میں جائے گا ساری خواہشات ختم. پیٹ کی مٹی، وہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھر دے گی، پھر وہ کوئی تیسری چوتھی وادی کی تمنا نہیں کرے گا. اللہ مال کی محبت سے ہم کو بچائے. دوسری بات آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص اور بخیل بھی ہے، یعنی لالچی بھی ہے اور بخل بھی کرتا ہے. یعنی بخل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا اس پر لازم ہے وہ نہیں کرتا. یہ انسان کی خرابی. کتنے مالدار لوگ ہیں یار، آج مالدار لاکھوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے لیکن نہیں نکالتے ہیں. آپ دیکھ لیں نہیں، ایک تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، دوسرا پتہ ہوتا تو محبت مال اتنی، چند 1 روپے دے کر کے بس دل کو منا لیتے ہاں زکوٰۃ نکال دیا. حالانکہ اگر صحیح شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالے نا تو غریبی ختم ہو جائے معاشرے سے. غریبی اتنی اللہ نے دولت دی ہے مسلمانوں کو، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، لیکن نہیں نکالتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ نکالنے والے نکالتے ہیں، لیکن میں بات کرتا ہوں عمومی طور پر کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لاکھوں کی زکوٰۃ نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مال میں بھی نکلے گی، اس میں بس تھوڑا 2-4 نکال کر کے چھٹی کر دیتے ہیں. یہ محبت مال کی اور بخل ہے. حدیث پاک میں بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں نا تو 2 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے کیا کرتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں تو انہیں خرچ کا بدلہ عطا فرما. دعا کرتے ہیں راہ خدا میں جو مال. اور دوسرا کہتا ہے مولائی جو بخیل لوگ ہیں نا تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، ان کے مال کو ضائع فرما دے. اور بندہ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرے اور دنیا کی محبت لے کر کے بیٹھا رہے، وہی اس کا ضائع ہونا ہے. یاد رکھنا وہ اس کی تباہی ہے، اس کے لیے اچھائی اور ہلاکت اچھائی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہلاکت ہے. دوسرا فرمایا کہ دیکھو کہ غافل انسان مال کی محبت میں سخت دل ہے، کیونکہ مال کی محبت دل میں سختی پیدا کرتی ہے. جس طرح حضور کی محبت سے دل نرم ہوتا ہے، اسی طرح مال کی محبت سے دل میں سختی آتی ہے. مال ضرور کمائیں، دل میں جگہ اس کو نہ دے. اس کے بعد یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں عام طور پر لوگ، میں نے جو بتایا کہ دنیا کے لیے مال کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلتے ہیں، دین کے لیے نہیں جھیلتے ہیں. یہ انسان کی خرابی اور بیماری ہے. آپ یاد رکھیں بات جو مفسرین نے لکھا کہ دیکھو مال کمانا، مال سے محبت رکھنا ہر صورت میں برا نہیں ہے. بعض صورتوں میں مال کی چاہت عبادت ہے. یاد رکھنا بعض صورتوں میں مال کی چاہت کیا ہے، عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں محبت مال 4 طرح سے ہوتی ہے. وہ یہ یاد رکھیں، کبھی آپ سوچیں کہ یار ہم بھی تو مال جمع کرتے ہیں تو کیا ہم برا کر رہے؟ نہ، برا کب کریں گے وہ آپ سوچ رہے.
محبت مال کیا ہے؟ چار طرح سے. پہلی صورت ایک ہے حب ایمانی، یعنی محبت ایمانی. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ مال آپ اس لیے جمع کر رہے ہیں، مال کی چاہت اس ہے، مال ہوگا تو ہم اللہ کا گھر دیکھ کر کے آئیں گے، حج کر لیں گے نا. مال ہوگا تو زکوٰۃ نکالیں گے، غریبوں کو بھلا ہوگا نا. مال ہوگا تو اچھی قربانی کریں گے، غریبوں کو گوشت کھلائیں گے، ہوگا نا. مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے. مال ہوگا تو دین کی خدمت کریں گے، مدرسے میں دیں گے، قرآن کی تعلیم عام کریں گے. یہ ساری چیزیں تو مال سے ہوتی ہے نا. یہ اگر چاہت ہے نا تو یہ محبت مال ایمان ہے، عبادت ہے. اس کو محبت ایمانی کہتے ہیں. اور اسی نیت سے آپ مال کمائیں تاکہ آپ کو مال کمانے کا ثواب بھی ملے، اور یہ آپ کا مال جمع کرنا اور مال کی چاہت رکھنا بھی عبادت ہو. اسی مال سے کمائیں. مال کمائیں ضرور اور خوب جمع کریں جتنی مرضی چاہیں، لیکن نیت جو میں نے بتایا نا یہ نیت ہونی چاہیے. تو پھر آپ کا مال برا نہیں ہوگا، پھر اس میں شامل نہیں ہوگی جو وَإِنَّهُ لِحِبِّ الْخَيْرِ شَدِيدٌ، نہ، بلکہ یہ محبت ایمانی ہے. دوسری صورت مال کی چاہت کی یہ ہے کہ حب نفسانی ہے. جیسے اپنے آرام کے لیے کہ آج زیادہ مال رہے گا تو اچھا مکان رہے گا، گاڑی بھی اچھی لے لیں گے، ہر چیز فیسلٹی بھی ذرا اچھی رہے گی. یہ بھی برا نہیں ہے، یہ برا نہیں، لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. اپنے راحت کے لیے صرف یعنی حلال ذریعہ سے اور مال حاصل کرے، اور صرف کیا دل میں تمنا ہو کہ یار آج پیسہ رہے گا تو پھر بچوں کے لیے آسانی رہے گی، ہمارے لیے یعنی آرام ملے گا عیش و راحت کے لیے. جائز عیش و راحت، ناجائز نہیں. یہ بھی جائز ہے، برا نہیں. برا کیا ہے؟ مال کی محبت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے مال کی محبت حب طغیانی کہتے ہیں. جیسے مال جمع کیا، نہ خرچ کیا راہ خدا میں، نہ اس سے کچھ نفع اٹھایا، بس چھوڑ کر کے چلا گیا، مر گیا، کیا فائدہ ملا؟ بہت لوگ ایسے جمع کرتے رہتے، وہ خود بھی اپنے ذات پر اتنے بخیل ہوتے ہیں نا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں چھوڑ کر کے، مر جاتے ہیں. یہ برا ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے نا حب شیطانی ہے. مال جمع کر رہا پھر عیاشی مڑا رہا ہے، نافرمانی مڑا رہا، حرام کاموں میں لگا رہا، جہاں مرضی چاہتا ختم کر دے رہا ہے. تو یہ محبت مال کی بری ہے. ورنہ یاد رکھنا مال کی محبت، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ فرماتے تھے انی احببت حب الخیر، اللہ نے مجھے مال کی محبت دی ہے. چونکہ وہ پوری دنیا کا نظام چلانا تھا، تو مال ہوگا تو چلے گا نا. تو اس وجہ سے لیکن مال کی محبت تھی کس وجہ سے؟ تاکہ کائنات کا نظام چلا سکے، اللہ کی مخلوق کی دستگیری کر سکے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے حضور کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی. گھوڑا بھی ایک مال ہے، حضور محبت کیا کرتے تھے چونکہ یہ آلۂ جہاد ہے. تو مال جو ہے نا بہت سارے خیر کا ذریعہ ہے. ارے حضرت عثمان غنی نے مال ہی کی برکت سے کئی مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے یار. تو بتاؤ کہاں برا ہوا؟ کئی مرتبہ حضور سے جنت خریدی. آپ بھی خرید سکتے ہیں جنت، آپ بھی مال کے ذریعہ سے جنت خرید سکتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ مال ہر صورت میں برا نہیں ہے، لیکن وہ صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی، تو آپ جب مال جمع کریں، مال کمائیں، تو یہ نیت ضرور کریں تاکہ آپ کا مال جمع کرنا یہ خیر کثیر ہو. پھر اب یہ لمبی بحث ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ 2-3 آیتیں بچی ہیں. افلا یعلم، اب یہ علاج بتایا جا رہا ہے آگے چل کر. ابھی تک بیماری ناشکرہ ہے، مال کی بڑی محبت کرتا ہے، اب یہ علاج فرما رہا ہے. افلا یعلم، کیا انسان جانتا نہیں ہے؟ افلا یعلم، انداز دیکھو قرآن کا، انسان کو پتہ نہیں ہے. اذا بعثرا، جب اٹھایا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ ہے قبروں میں سب کو باہر نکال دیا جائے گا. اذا بعثرا، فرما اللہ نے جو کچھ قبروں میں ہے سب باہر نکال کر کے پھینک دیا جائے گا. وہ مردے بھی ہیں قبروں میں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک. اس کے بعد دفینے بھی ہیں، قیامت ہوگی نا. اللہ فرماتا سب کچھ جو قبروں میں ہیں وہ سب کو باہر نکال کر کے پھینک دیا جائے. وہ سورہ زلزال میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال کر کے باہر پھینک دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، بڑی اچھی تفسیر ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتہ آئے گی سورہ زلزال کی، بہت مبارک ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ اگلے ہفتہ آئیے گا ضرور سورہ زلزال کے، پہلے آئیے گا. بتائیں کہ افلا یعلم، معنی سنیں، کیا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اذا بعثرا، بعثرا کہتے بکھیر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہیں سب چیزیں نکال دی جائیں گی. وحصلا ما فی الصدور، حصلا کہتے ہیں اور ظاہر کر دی جائے گی، کھول دی جائیں گی. ما فی الصدور، جو کہ سینوں کے اندر ہے. اللہ فرماتا جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہے نا تمہارے،
تمہارے راز ہیں، تمہاری نیتیں ہیں، تمہارے ارادے ہیں، اچھی بری نیتیں ہیں، سب اس دن ظاہر ہو جائے گا۔ دل میں تم نے کیا چھپایا تھا، اور تم نے کام بھی کیا نا، خیرات کیا تو کس نیت سے کیا تھا؟ دکھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے؟ جو کچھ سینے میں ہے آج سب پوشیدہ ہے، لیکن روز محشر سب تشت اسباب ہو جائے گی، سب ظاہر ہو جائے گی۔ رب نے فرمایا وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہیں سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن تمام چیزوں سے، ہر حالتوں سے باخبر ہوگا۔ رب کریم ہر شے سے باخبر ہوگا۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں اور اس کی طلب میں تو بہت قوی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کمزور ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو کیا مال کی محبت میں مبتلا انسان نہیں جانتا کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جو حقیقت سینوں میں چھپی ہے سب کھول کر کے رکھ دی جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بے شک ان کا رب عز و جل قیامت کے دن جو کہ فیصلے کا دن ہے، ان کے اعمال، ان کی نیتوں اور ان کی اطاعت اور نافرمانیوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ علاج ہے، لہٰذا اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو چاہیے کہ تم اپنی بیماری کا علاج کرو، جو بیماری فرمائی ناشکری کی بیماری ہے دور کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ مال کی محبت کی بیماری ہے دنیا کی خاطر دور کرو، اور بس اللہ سے محبت کرو۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل جو اللہ نے بنایا نا، یہ کسی کے لیے نہیں، دل بنایا اپنی محبت کے لیے، بس اپنے محبوب کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ صرف دل کے اندر اس کی محبت رکھو، ہر شے دل کے باہر رکھو۔ کشتی جو ہے نا جب تک پانی میں چلتی ہے سلامت رہتی ہے، اور پانی کشتی میں گھس جائے تو تباہ ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح ہم جب تک دنیا میں رہیں گے سلامت رہیں گے، اور دنیا پانی ہمارے دل میں گھس گئی وہیں تباہ ہو گئے۔ یہ مثال سمجھ رہے، اللہ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور سمجھا دوں آپ کو، پھر سے سن لی، ترجمہ سنیں، ترجمہ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز رفتار دوڑتے ہیں، سینے سے آواز نکلتی، مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر کے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فاثرن به نقعا، پھر وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر دشمنوں کے بیچ لشکر میں بے خوف و قطر گھس جاتے ہیں۔ اللہ کی ادائیں دیکھو گھوڑے کی، اللہ کیسے بیان کر رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ارے بے شک انسان تو بڑا ناشکر ہے اپنے رب کا۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک یہ اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ جب کھول دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہیں سب ظاہر کر دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ضرور، ان کے رب کو اس دن ان کے سب چیز کی خبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن ضرور باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن عظیم کے فیضان سے روشن فرمائے، اور ہمیں ان مقدس نصیحتوں پر اور قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔